فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت دہم کے طلباء و طالبات کے لیے اسلامیات کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس پروگرام میں میں آپ کو سورہ احزاب کا رکوع نمبر 9 اور آیات 69 تا 73، یعنی یہ آخری رکوع ہے، اس کے 9 رکوع ہیں اور 73 آیات ہیں، تو آیات 69 سے 73 تک کا ترجمہ اور تشریح اور اس کے کچھ الفاظ معنی بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا ان وکان عند اللہ وجیہا۔ فرمایا مومنو، یا ایھا الذین آمنوا، مومنو اے اہل ایمان، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا، آذوا اذیت دی، تکلیف دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو خدا نے ان کو ان باتوں سے جو انہوں نے کہیں بے عیب ثابت کیا۔ یہاں اصل بک میں مما قالوا کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا ہے، اس بات سے جو انہوں نے کہی، یہ ترجمہ اس طرح سمجھ لیں، یہ ترجمہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا جو کہ درست نہیں ہے، صحیح ترجمہ یہی ہے۔ تو خدا نے ان کو ان باتوں سے جو انہوں نے کہیں بے عیب ثابت کیا۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ خدا کے نزدیک بڑی آبرو والے تھے، بڑی عزت والے تھے، بڑے صاحب فضیلت اور خوبصورت تھے۔ یا اس میں رب کائنات نے مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب کے ماننے والوں، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح جو یہودی قوم تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا پریشان کیا، ان کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، تم نے ایسا نہیں ہونا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے وجیح پیغمبر تھے، خوبصورت تھے، صاحب عزت تھے، تو میرے محبوب ان سے بھی کہیں درجہ صاحب عزت ہیں، صاحب وجاہت ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، ان کو رنج پہنچایا گیا، تکلیف پہنچائی گئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، مومنو خدا سے ڈرا کرو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی کیا کرو۔ پھر اس سے کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، صحیح کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔ اس آیت میں تمام مسلمانوں کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو رب کائنات نے فرمایا کہ مومنو، جب بھی کوئی بات کرو، کسی سے بھی بات کرو، تو بات بالکل درست سیدھی بات کیا کرو، ایسی سیدھی بات جس میں کوئی پیچیدگی باقی نہ رہے، جس کا مفہوم، معنی اور مقصد واضح ہو۔ جب بھی درست بات کرو، اور ایک تو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، نیک بنو، اور بات ہمیشہ درست کیا کرو۔ اگر درست بات کیا کرو گے تو اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال ٹھیک کر دے گا، درست کر دے گا، تمہارے اعمال کو نیک بنا دے گا، اور صرف یہی نہیں، تمہاری ساری لغزشیں، تمہارے سارے گناہ خطائیں، ان کو بھی معاف کر دے گا۔ اور یہ بھی فرمایا اصل کامیابی تم چاہتے ہو تو کامیابی اس شخص کے حصے میں آئے گی جو دل سے، صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ جس شخص نے بھی فرما برداری کی وہ بڑی مراد پائے گا، بڑی فتح حاصل کرے گا۔
فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے بار امانت یعنی امانت کا بار آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا، والجبال فابینا، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقنا، اور اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان، اور انسان نے اس بار امانت کو اٹھایا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔ اس آیت میں پروردگار رب العالمین نے بڑی ایک ہر چیز یہ ہمیں اس میں خصوصیت سے فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کا بوجھ، امانت کا بار سب سے پہلے آسمانوں پر پیش کیا، کیونکہ آسمان بڑے وسیع ہیں، 7 آسمان ہیں، اس آسمان سے اوپر 6 آسمان ہیں، اور بڑی بڑی کہکشاں، سورج، پتہ نہیں کتنا بڑا نظام ہے، اوپر سے بہت بڑا نظام ہے آسمانوں کا۔ فرمایا ہم نے تمام آسمانوں کو اکٹھے کر کے فرمایا کہ میں تمہیں ایک امانت دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے؟ تو آسمانوں نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے زمین سے کہا، زمین بھی بڑی ہے، ساری نعمتیں ہمیں زمین سے ملتی ہیں، کائنات کی ہر چیز زمین سے ملتی ہے، زمین کی وہ اہمیت ہے کہ اس سے ہمیں گندم، چنے، ساری خوراک، اسی سے سونا ملتا ہے، چاندی ملتی ہے، اسی زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، اور اسی پر خانہ کعبہ ہے۔ ہم نے زمین سے کہا کہ تم بڑی ہو، ہماری امانت کا بوجھ اٹھاؤ گی؟ تو زمین نے بھی صاف انکار کر دیا۔ پھر والجبال، اس زمین پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے، جن کو دیکھ کر آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، وہ بھی بڑے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں سے بھی کہا، زمین سے کہا، اور آخر میں پہاڑوں سے کہا کہ ہماری امانت کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور صرف انکار ہی نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، مرعوب ہو گئے، ڈر گئے۔ لیکن یہ بوجھ، یہ امانت کا بار ایک انسان نے اٹھایا، اور ان میں بھی ظلوماً جہولا، انسان بھی کئی ظالم اور جاہل نکلے۔ یہ بار امانت کیا تھا، اس کے بارے میں بڑی باتیں ہیں، لیکن صحیح ہم سمجھتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ہے، کہ وہ امانت کا بار اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید تھی۔ اللہ کا پاک کلام قرآن مجید جو ان آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں سے بڑا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو میرے حبیب دیکھتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ وہ اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، کہ یہ بہت بڑا امانت کا بار ہے۔ اور بھی لوگوں نے اسلام کی امانت ہے، قرآن مجید کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یہ ساری باتیں ہیں جس کو انہوں نے انکار کر دیا، اور انسان نے اس کو اٹھایا۔ آگے فرمایا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ الفاظ معنی بر رہا، اس نے بے عیب ثابت کیا، مما قالوا، اس بات سے جو انہوں نے کہی، یعنی یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی، وجیہاً باعزت، صاحب وجاہت، قولاً سدیدہ، سیدھی بات، درست بات، جس میں کوئی پیچیدگی باقی نہ رہے، بالکل سننے والے کو ساری سمجھ آ جائے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس میں لوچ نہ ہو، اور جس کا مفہوم و مقصد بالکل واضح ہو۔ اردنا، ہم نے پیش کیا، عرضی جیسے بولتے ہیں، عرضی، وہ بھی درخواست پیش کی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں عرضی یا درخواست۔ اشفقنا، وہ ڈر گئیں، آسمان، زمین اور پہاڑ ڈر گئے، ظلوماً جہولا، بڑا ظالم اور جاہل۔ یہ تھا اس آخری رکوع کا ترجمہ اور تشریح۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے دنیا کے ہر امتحان میں، اور خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔